بات کا آغاز کہاں سے ہو، کیا بات کی جائے۔ وطن عزیز کے حالات، امت اسلامیہ جن خطرات سے بحیثیت مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں، کمزوری اور کوتاہی اور کمزوری ہم نے کہاں دکھائی ہے۔ مسائل کا ایک طوفان ہے، روز بروز ہم ایک گڑھے کی طرف چلے جا رہے ہیں، سرا نہیں پکڑا جا رہا، غلطی کمزوری کوتاہی کہاں ہو رہی ہے۔ اگر ہم ہندوستان دیکھیں تو ہندوستان جب سے ایک مذہبی حکومت بنی ہے، اس نے کہاں سے کہاں اپنے ملک کو مادی لحاظ سے پہنچایا ہے۔ وہ سیکولر نہ رہا، وہ ایک ہندو مذہبی حکومت ہے، اور اس کے حکمران بطور فخر کے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں۔ مودی کہتے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے۔ جب سے وہ ایک مذہبی حکومت آئی ہے، نہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کو مادی لحاظ سے استحکام اور ترقی دی ہے، وہ اپنا مذہبی پیغام پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ اپنے مذہبی شاعر کو مشرقی وسطی میں کھڑا کر رہا ہے۔ ایران، کوئی شک نہیں کہ وہ ایک مذہبی حکومت ہے، فقہ جعفریہ کے علم بردار ہیں، شیعہ مذہب ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن دنیا میں وہ ایک آزاد حکومت کہلاتی ہے۔ ترکی بدقسمتی سے اہل ترک پر ایک بددین شخص مسلط تھا، اتا ترک، جس میں ان کے اندر عصبیت کی نفرت پھیلائی اور لا دین اور لا مذہب قوم بنا دیا۔ تو وہ قرضوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم تھی۔ پھر ایک شخص آیا، اس کی سوچ مذہبی ہے، اس کی سوچ فکر کے لحاظ سے ایک مذہب پسند آدمی ہے۔ آج اس نے اپنے قوم کو پھر آزادی اور عزت کے ساتھ چلنے کا سلیقہ سکھایا، دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے وہ آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک مذہبی شعور ہے، مذہبی فکر ہے، اور وہ اپنے مذہبی کردار سے شرماتا نہیں ہے، اگرچہ اس کو ایک وقت لگ رہا ہے اپنی قوم کو صحیح رخ پہ لانے کا، کہ ایک صدی تک ایک لا مذہب شخص نے، ایک لا مذہب ماحول نے اس کی قوم کو اس سے بہت دور کر دیا تھا، لیکن انہیں ایک ایسا حکمران ملا جو مذہبی سوچ اور فکر رکھتا ہے، اور دنیا میں مذہبی زندگی کا تحفظ کرنے کے لیے علم بلند کرتا ہے۔ اسے فخر ہے، اس نے اپنی قوم کو قرضوں سے نجات دی، اور وہ آج ایک آزادی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ دنیا میں ایک قوم کھڑی ہے۔ اگر ہم قریب میں جائیں تو آج افغانستان جو 40 سال سے جنگ زدہ ملک کہلاتا ہے، لیکن وہاں کے حکمران بدول اعلان کہتے ہیں کہ ہم سچے دین کے پیروکار ہیں، اور ہم کسی کے ڈکٹیشن اور کسی کا حکم، کسی کا آرڈر لینے کے تیار نہیں، اور اپنی مذہبی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ آج وہ دنیا میں آزاد ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اور ہم بدقسمتی سے ہندوستان کے ساتھ آزاد ہوئے 70 سے 75 سال ہم پر ایسے نالائق لوگ مسلط ہوئی ہے، الا اکا دکا
باقی سارے ایسے نالائق لوگ مسلط ہوئے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم تو سچے مذہب کے پیروکار تھے، اور اس ملک کی آزادی بھی مذہب کے نعرے کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن 70 سے 75 سال گزرے ہیں، ہم لا مذہب لوگوں کے حوالے ہیں۔ اور بڑی وجہ دنیا، مغربی ممالک، وہاں مذہب تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو مادی لحاظ سے مضبوط کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوموں میں یا ترقی یا استحکام مذہب سے آتا ہے، یا جب اس قوم کو شعور صحیح مل جائے، ایسا نظام تعلیم اس قوم کو مل جائے جس سے اس ملک کے مفادات اور ترقی محفوظ ہو جائے۔ یہ شعور جب اس قوم میں پڑ جاتا ہے تب بھی وہ ملک مذہبی لحاظ سے نہیں، وہ مادی لحاظ سے ضرور ترقی کرتی ہے۔ جاپان نے امریکہ سے شکست ضرور کھائی جغرافی لحاظ سے، لیکن اس نے صاف کہہ دیا ہم اپنا نظام تعلیم تمہیں نہیں دے سکتے، ہم اپنا نظام تعلیم نہیں دے سکتے۔ آج وہ ملک اس نظام تعلیم سے اپنا قوم کو شعور دیتی ہے، کہ ایسا شعور کہ اس کا بچہ اور بڑا اور سب اپنے ملک کی ترقی اور اس کے مفادات کو محفوظ کرتے ہیں۔ قوم کو شعور دیا۔ اور ہماری نالائقی کا حال تو یہ ہے کہ ہم 5 ارب ڈالر لینے کے لیے اور 10 ارب ڈالر لینے کے لیے ان ملکوں میں جاتے ہیں جہاں ہمارے ملک کے اربوں ڈالر موجود ہے، جہاں ہمارے ملک کے اربوں ڈالر جہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ان ظالموں کو اور ان نالائقوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کون سی پالیسیاں ہیں، وہ کون سی نااہلی ہے، وہ کون سی نالائقی ہے، وہ کون سی بے دینی ہے کہ ہمارا سرمایہ وہاں جا رہا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کا سرمایہ ہمارے ملک میں آگے سرمایہ کاری ہو، لیکن وہ شعور نہیں ہے، وہ بصیرت نہیں ہے۔ اور یہی حال عمومی طور پہ پوری قوم کا ہے۔ کوئی بھی نالائق کسی ٹرک کے بتی کے پیچھے اسے لگا دے، چل پڑتی ہے۔ تبھی تو ان نالائقوں کو ہمت ہو رہی ہے کہ قوم بھی شعور سے خالی ہے۔ پرتگال جیسا ملک وہ کہتا ہے میں اپنی قوم کی ذہنیت باہر نہیں جانے دوں گا، میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو نہیں جانے دوں گا، اور ہمارے نالائق کہتے ہیں باہر جائیں گے تو سرمایہ آئے گا۔ یعنی ان کے ہاں ذہانت کوئی سرمایہ نہیں، جوانی کی صلاحیت کوئی سرمایہ نہیں، ان نوجوانوں کی زندگیاں کوئی سرمایہ نہیں۔ یہ تو اس انتظار میں کہ سرمایہ آئے گا، مضر مبادلہ آئے گا۔ اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہے کہ ہم ان نوجوانوں کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مذہب تو عقل دیتا ہے، مذہب تو بصیرت دیتا ہے، صحیح نظام تعلیم تو قوم کو صحیح شعور دیتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ان دونوں چیزوں سے خالی ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہ 70 سال سے ہمیں ایسے لوگ جو واقعی دین سے آراستہ ہوں اور دین ان کی ترجیح ہو اور اللہ کی رضا ان کا مقصد ہو، نہ ایسے لوگ ملے، اور نہ 75 سال سے ہم کوئی ایسا نظام تعلیم بنا سکے جس سے اس قوم میں شعور ہو کہ اس ملک کا تحفظ، اس ملک کی ترقی کی ذمہ داری میری بھی ہے۔ یہ اپنے مفادات کے لیے، جیسے حکمران خود غرض ہے، قوم بھی ایسی ہے۔ یہ اپنی ذہانت بھی غیروں کو دیتی ہے، اپنی صلاحیتیں بھی غیروں کو دیتی ہے، اور اپنے وسائل بھی غیروں کو دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے والے سارے خود غرض ہیں، تو میں خود غرضی سے، مفاد پرستی سے کام کیوں نہ لوں؟ پھر کہتے ہیں ملک کے ساتھ یہ کیا ہو رہا؟ تو شعور نہ رہا۔ ہمارے پاس تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آج یہودیت
کیا چیز ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس مذہبیت ہے، اور اس مذہبیت کی وجہ سے اپنی آزادی کا تحفظ دنیا کی ہر سطح پہ کر رہا ہے. وہ اپنی آزادی کا تحفظ دنیا کی ہر سطح پہ کر رہا. مذہب ہے. اور ہمارے جن ملکوں میں مذہب چلا گیا وہ غیروں کی کالونیاں ہیں، جہاں انہیں نوکر چاکر بٹھا دیے، آرڈر انہی کے چلتے، ڈور وہیں سے کھینچی جاتی ہے. کہاں ہے آزادی ان ملکوں کی؟ بول بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے. کافروں کے لیے تو سہارا بنیں گے، نیٹو میں شامل ہو جائیں گے، مسلمانوں کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. غیروں کی مدد کے لیے ان کی ساری توانائیاں صرف ہوں گی ان کے تحفظ کے لیے، اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آج کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا. تو میرے عزیزو، مصیبتیں یوں ہی نہیں آیا کرتی، پہلے دن سے نہیں آیا کرتی، یہ سالوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، دنوں کی باتیں نہیں ہوتی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوموں میں برائی آ جاتی ہے اور برائی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جب ان کے اندر برائی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر برائی قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو برائی کا دم گھٹنے لگتا ہے. وہاں برائی کا دم گھٹنے لگتا ہے. لیکن جب قوم میں برائی کی صلاحیت ہو تو پھر وہ قبول کرتی ہے. تو شعور نہیں ہے. اور اگر کوئی دینی عمل ہے بھی لیکن دینی شعور میں تناسب نہیں ہے، عبادت ہوگی، اسلام پسند ہوگا، مذہبی عبادت کا شوق بھی ہوگا، لیکن اس کا دینی شعور، ان دونوں میں کوئی تناسب نہیں ہے. کوئی تناسب نہیں ہے. دینی شعور کی تربیت نہیں ہے، نہیں جانتا ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، اسلام کیا ہے، جاہلیت کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. جب یہ صحیح شعور نہیں ہے تو کوئی بھی عیار مکار اسے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. نمازی ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے عمل میں اور اس کی دینی شعور کی پختگی میں کوئی تناسب نہیں، سوچ ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ جن کی پرورش کی، جن کی تربیت کی، جن مسلمانوں کو اسلام پہ کھڑا کیا، جنہوں نے دنیا میں اسلام کو غلبہ کیا، اور وہ عجب کالے گورے قریشی، حبشی، ایشیائی اور افریقی، امیر اور غریب، ایاز و محمود، سبھی اس کے صف میں کھڑے تھے. لیکن یہ کب؟ جب اسلام کا شعور بھی موجود تھا، اسلام کا عمل بھی موجود تھا، مذہب کی زندگی بھی تھی، مذہب کی ذہنیت بھی تھی. مجالے وہ دھوکہ کھائیں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ان کی تو صحیح شعور پہ تربیت ہوئی تھی کہ ظالم کی مدد، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق ناراض ہوتا ہو. ان کی تربیت تھی، ان کی تربیت تھی کہ مخلوق کی ایسی فرما برداری جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. بول بیٹھے، بولتی ہے. کہا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں، مدد کے لیے کھڑا ہوں، ظالم کی مدد کیسے کروں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں مجھے خوشی ہوئی تمہاری تربیت ٹھیک ہے،
تمہاری ذہنیت صحیح ہے. مجھے اور اطمینان ہوا. کبھی تم ظالم کی صف میں نہیں کھڑے ہوگے, کبھی تم بے دین کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوگے, کبھی کسی ظالم کے ساتھ تم معاون نہیں بنو گے. مجھے اطمینان ہو گیا. لیکن سمجھو میری بات, میں جو کہہ رہا ہوں, اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. مطلب یہ ہے کہ ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روک دو. ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ناجائز سے روک دو, اسے غلط کام سے روک دو, اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دو. اس ظالم کو بھی روکو, یہ بھی اس کی ساتھ خیر خیری ہے تمہاری. لیکن بولے اس لیے کہ وہ صرف عبادت گزار, تہجد گزار, عبادت کا ذوق رکھنے والے نہیں تھے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دینی شعور کس کا نام ہے, دینی ذہنیت کس کا نام ہے, دینی سوچ کس کی نام ہے. آج دینی سوچ نہیں ہے, عبادت گزار ہوگا, لیکن اسے اسلام کا ادنا تقاضا کیا ہے نہیں جاتا. ادنا مطالبہ کیا ہے اس سے وہ بے خبر ہوگا, جاہلیت کا پیروکار ہوگا, جاہلیت کا حمایتی ہوگا. تو آج اگر دیکھا جائے تو دنیا مذہب کی طاقت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. چاہے بہت جگہ پر مذہب غلط بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ مذہب کی طاقت سے واقف ہیں کہ مذہب بڑی طاقت ہے. یہودیت جانتی ہے. آپ دیکھے ہوں گے آج کل ان کے عسکری ادارے اور ان کے افواج تورات پڑھتی ہوئی نظر آئیں گے, تورات پڑھتی ہوئی نظر آئیں گے, عبادت کرتی ہوئی نظر آئیں گے, نمازیں پڑھتی ہوئی نظر آئیں گے, دعائیں کرتی ہوئی نظر آئیں گے. وہ جانتے ہیں مذہب کے بغیر طاقت نہیں ہوتی. اور ہمیں لا مذہب بنایا جا رہا ہے, ہمیں مذہب سے دور کیا جا رہا ہے. دنیا مذہب کی طاقت سے فائدہ اٹھا کے, اس کی طاقت سے فائدہ اٹھا رہی ہے, اپنی دنیاوی ترقی کے لیے بھی, اپنے ملکوں کے استحکام کے لیے بھی, اپنی آزادی اور سر اٹھا کر چلنے کے لیے بھی. اور ہمیں وہ جانتے ہیں اگر یہ قوم بھی اگر مذہب پہ آ گئی اور مذہبی سوچ کے ساتھ آگے بڑھی تو پھر ان کی غلامیت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. پھر جو یہ نفرتوں کی آگے ہیں, رنگ نسل وطن علاقے, رنگ نسل وطن علاقے, صوبائیت, قومیت, گروہ بندیاں, فرقہ واریت کی آگ, انہیں پتا ہے اسلام میں تو عرب و عجم کو, ایشین اور افریقی کو, قریشی اور حبشی کو, امیر اور غریب کو, سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تھا. اسلام کے مذہب میں تو یہ طاقت موجود ہے. انہیں لا مذہب کر دو, انہیں دین سے دور کر دو, اور کبھی بھی ان کا اپنا نظام تعلیم نہ بننے دو. اس لیے کہ جب انہیں اپنا نظام تعلیم مل گیا تو ان کے قوم میں شعور آ جائے گا. یہ اپنے ملک کے مفادات, اپنے ملک کی ترقی کو سب سے پہلے اس کو ترجیح دیں گے. تو میرے عزیزو, اگر ساری خرابیوں اور برائیوں کی جڑ دیکھیں تو آج ہم مذہب کی زندگی سے اور صحیح شعور سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.